پارہ نمبر 25 آیہ کریمہ نمبر 20، 21، 22، 23 اور 24۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنِّي عُذْتُ بِرَبِّي وَرَبِّكُمْ أَن تَرْجُمُونِ وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي فَاعْتَزِلُونِ فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا إِنَّكُم مُّتَّبَعُونَ وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا انہم جند مغرقون۔ صدق اللہ العظیم۔ وانی اور بے شک میں اس تو پناہ میں آ چکا ہوں بربی اپنے رب و ربکم اور تمہارے رب کی، ان ترجمون اس بات سے کہ تم مجھے سنگسار کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا اور اگر تم ایمان نہیں لاتے، فَاعْتَزِلُوا تو مجھ سے الگ ہو جاؤ۔ فَدَعَا پس انہوں نے دعا کی ربہ اپنے رب سے، اَنَّ ہَٰؤُلَاءِ کہ بے شک یہ قوم مجرمون مجرم قوم ہے۔ فَأَسْرِ پس ہم نے حکم دیا کہ رات کو بعبادی ہمارے بندوں کو لے کر نکل جاؤ، انکم متبعون بے شک وہ تمہارا پیچھا کریں گے، واترک البحر رہوا اور سمندر کو یوں ہی ٹھہرا چھوڑ دینا، انہم بے شک ان کو جند مغرقون لشکر سمیت غرق کر دیا جائے گا۔ جب سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے قوم فرعون کو تبلیغ شروع کی تو جو قوم فرعون تھی انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو مختلف دھمکیاں دی، کہنے لگے تم جادوگر ہو، اس لیے کچھ کہنے لگے ہم تمہیں سنگسار کریں گے، کچھ کہنے لگے کہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے، اور کچھ جناب موسیٰ علیہ السلام کو سب و شتم کرنے لگے، طرح طرح کے دھمکیاں دینے لگے جناب موسیٰ علیہ السلام کو۔ اللہ جل سبحانہ و تعالی نے اپنے کلیم کو حکم دیا کہ ہمارے کلیم ان سے کہو کہ اگر یہ ایمان نہیں لاتے اور نہیں لائیں گے فاعتزلوا تو جدا ہو جائیں۔ اب فاعتزلون کا مطلب کیا؟ تم اپنا راستہ اختیار کرو، میں اپنا راستہ اختیار کروں، تم مجھے نہ ستاؤ، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا۔ اور ایک بات یاد رکھو، اگر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے الگ ہو جاؤ، اس وقت کا انتظار کرو جب اللہ میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کر دے۔ میں تم سے الگ ہوتا ہوں تم مجھ سے الگ ہو جاؤ، میں تم سے جدا ہوتا ہوں تم مجھ سے جدا ہو جاؤ، تم اپنا راستہ الگ، تمہارا راستہ الگ، میرا راستہ الگ۔ اب انتظار کرتے ہیں دونوں فریقین اپنے رب کے فیصلے کا۔ اب جب یہ یقین کامل تھا کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے قوم فرعون کے لوگ، فدعا ربہ، یہ یاد رکھنا کہ رب اللہ کا نبی اپنی قوم کے خلاف دعا اس وقت کرتا ہے جب پورے اتمام حجت کر لیتا ہے۔ جناب کریم نے اتمام حجت کیا، معجزات دکھائے، انہیں اپنی نبوت کی روشن دلیلیں دکھائی، جگہ جگہ جا کر ان کو تبلیغ کی، اللہ رب العالمین کی وحدانیت و حقانیت پر وہ دلائل قاطع دیے کہ جن کا کوئی رد ممکن نہیں تھا۔ اب اس کے بعد جب نبی مایوس ہو گیا تو فدعا ربہ، اپنے رب سے نبی نے ان کے خلاف دعا کی، کیونکہ نبی بد دعا نہیں کرتا تو اس لیے خلاف دعا کا لفظ ہوگا۔ بد دعا کا لفظ یہ توہین نبوت میں آتا ہے،
تو اس لیے نبی بد دعا نہیں دیتے، نبی ہمیشہ خلاف دعا کرتے. تو فدعا ربہ، پس نبی نے اپنے رب سے ان کے خلاف دعا کی. اور کیا کہا؟ نبی اتنا ہی کہتا ہے ان ہؤلاء قوم مجرمون، مولا یہ قوم مجرم ہے. اب نبی اپنی دعا میں یہ نہیں کہتا اللہ ان کو تباہ کر دے، اللہ ان کو برباد کر دے، اللہ ان کو غرق کر دے، اللہ ان کے ساتھ یہ کر، اللہ یہ کر. نہیں، نبی صرف اتنا کہتا ہے کہ اللہ یہ قوم مجرم ہے. اب جب قوم مجرم نبی نے کہہ دیا تو پھر اب اس قوم مجرم کو سزا کیا دینی ہے؟ مولا یہ تیرا اپنا ذاتی فیصلہ ہے، ہم سزا کا انتخاب نہیں کرتے، یہ فیصلہ تو نے خود کرنا ہے کہ اس قوم مجرم کو تو نے کیا کرنا ہے. اب جناب کریم نے بھی یہی کہہ دیا کہ مولا یہ قوم مجرم ہے. کیا مطلب؟ کہ میں ان سے نا امید ہو چکا ہوں، میں ان سے مایوس ہو چکا ہوں، یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں، میں نے تمام حجتیں مکمل کر دی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ قوم میری بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اب اللہ نے کیا کہا؟ فَأَسْرِ بِعِبَادِي لَيْلًا، ہمارے کلیم ہمارے بندوں کو راتوں رات لے کر نکل جاؤ. اب راتوں رات لے کر نکل جاؤ کا مطلب کیا ہے؟ کہ صبح سے پہلے پہلے چلے جاؤ یہاں سے. اچھا، اب یہ بات یاد رکھنا کہ رات کا جو سفر ہے نا، یہ دو وجہ سے کیا جاتا ہے، اور دونوں وجہوں کے پیچھے خوف ہیں. یعنی گویا کہ عمومی طور پر رات کا سفر خوف کی وجہ سے کیا جاتا ہے. اب خوف کی دو وجہ ہوتی ہیں، کبھی کبھی تو دشمن کا خوف ہوتا ہے، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ رات کی تاریکی میں نکل جائیں دشمن نہ دیکھے. اور کبھی یہ ہوتا ہے کہ دن کی گرمی کا ڈر ہوتا ہے، اور دن کی گرمی کی شدت کے ڈر سے آدمی رات کی ٹھنڈک میں سفر کرتا ہے. اور ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی رات کے سفروں کو کئی مواقع پر پسند فرمایا. کئی جنگوں میں حضور جنگی تدبیر کے اعتبار سے رات کو نکلے تاکہ کفار کو پتہ نہ چل سکے کہ ہم کتنی تعداد میں ہیں. چونکہ قلیل تعداد ہوتی تھی تو کفار پر دھاک قائم رہے، اس لیے حضور رات کی تاریکی میں نکلتے تھے کہ کافروں کو پتہ نہ چلے کہ ہم کتنے نکل رہے ہیں، تاکہ یہ اپنوں کو خبر نہ پہنچا دیں کہ دشمن کو کہ یہ کم آ رہے ہیں، اور دشمن پہلے سے شادیانے بجانا شروع کر دیں. اب دیکھیے نا، تعداد کے اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو غزوہ بدر میں وہ 950 ہیں اور مسلمان کتنے ہیں؟ 300. ٹھیک ہے، غزوہ احد میں کافر کتنے ہیں؟ 1500 اور مسلمان کتنے ہیں؟ 700. تو بدر میں ٹرپل کا فرق ہے اور غزوہ احد میں جا کر ڈبل کا فرق ہے. تو حضور پھر ان تدبیرات کے لیے رات کے سفر کو کئی مواقع پر پسند فرماتے تھے. اب ہجرت کے موقع پر بھی حضور نے رات کے سفر کو پسند کیا، اور اللہ کا حکم بھی یہی تھا کہ رات کو نکلیے. اب یہاں بھی جناب کریم کو حکم دیا گیا کہ آپ رات کو اپنے کیا کرو، میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ. اب بندوں سے، میرے بندوں سے مراد کون ہے؟ کہ جو اللہ پر ایمان لا چکے اور آپ پر ایمان لا چکے. ایمان وہ نعمت ہے، ایمان وہ دولت ہے کہ گویا آپ اللہ رب العالمین کے بندوں میں شامل ہو جاتے ہیں ایمان لانے کے بعد. ایمان یہ دولت ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جب آپ باقی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہو نا، تو ہر روز 24 گھنٹوں میں کم از کم 70 مرتبہ یہ کہا کرو کہ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے مسلمان بنایا. اس بات کا شکر لازماً یا نا ادا کیا کرو. اور صبح شام زیادہ نہ صحیح تو کم از کم 5 مرتبہ صبح شام ایک جگہ بیٹھ کر باوضو محبت کے ساتھ کہا کرو کہ اللہ تیرا شکر کہ تو نے حضور کی امت میں پیدا کیا. یہ شکر لازم ہے. تو فَأَسْرِ بِعِبَادِي لیلا، راتوں رات میرے بندوں کو لے کر آپ نکل جائیے. کیا مطلب؟ صبح سے پہلے پہلے. یہ کیوں حکم دیا جا رہا ہے؟ اِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، ہم جانتے ہیں کہ قوم فرعون آپ کا پیچھا کرے گی. اور ایسا ہی ہوا کہ جب راتوں رات بنی اسرائیل کو لے کر جناب موسیٰ نکل گئے، صبح ہوئی تو اب اسرائیلیوں کے گھر خالی پڑے، دروازے کھلے ہوئے ہیں اور اندر بندہ کوئی نہیں ہے.
اب فرعون کو خبر لگی تو اس نے کہا تیار کرو لشکر اور ان کا پیچھا کرو، جہاں کہیں بھی ہیں انہیں پکڑیں گے، ہر حال میں روکیں گے، انہیں جانے نہیں دیں گے، اگر آج یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر یہ کبھی قابو نہیں آئیں گے۔ تو اللہ نے پہلے جناب کلیم کو آگاہ کر دیا تھا انکم متبعون، کہ یاد رکھنا یہ تمہارا پیچھا کریں گے۔ اب کیا کرنا، جس سمت تمہیں حکم دیا گیا اس سمت جاؤ گے تو آگے آ جائے گا بحر قلزم، سمندر آئے گا۔ اب سمندر کے پانی کو دیکھ کر ہمارے کریم گھبرانا نہیں، سمندر کے پانی کو دیکھ کر ڈرنا نہیں ہے، کیوں؟ ہم نے آسے کی دولت آپ کو عطا کر دی ہے، بس آپ اپنا آسا سمندر پر مارنا، سمندر خود بخود خشک راستے آپ کو دے گا۔ رحب کہتے ہیں خشک راستوں کو، اور راستے بھی معمولی نہیں، کشادہ راستے۔ رحب عربی زبان میں کھلے کشادہ خشک راستے کو کہا جاتا ہے، تو سمندر آپ کو کھلے کشادہ راستے دے گا۔ اور کیسے دیا؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے آسا مارا تو جناب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 12 گروہ تھے، تو اب آسا ایک لگا 12 راستے بن گئے۔ اللہ، لیکن وہ قوم بھی بڑی ضدی تھی، کمال کی ضدی تھی۔ اب کہنے لگے کلیم ادھر کا پانی ادھر دیوار بن گیا، ادھر کا پانی ادھر دیوار بن گیا، درمیان سے راستہ، اب ادھر پچھلا پانی پیچھے دیوار بن گیا، درمیان سے راستہ، اب ہر راستے سے دوسرا راستہ پوشیدہ ہو گیا، درمیان میں خشکی اور ادھر پانی کی دیوار کھڑی ہو گئی، پانی جم گیا برف کی طرح۔ تو آپ کیا کرنے لگے؟ اچھا، یہ جناب کلیم نے کہا بھائی انصاری یہاں سے گزر جاؤ، ملک صاحبان ادھر سے گزرو، یہ رانا صاحب کا راستہ ہے۔ اب جب طبقات میں تقسیم کیا نا تو اب کیا ہوا، کہنے لگے کیا پتا ہم سلامت نکل جائیں، ہمارے ساتھ والے غرق ہو جائیں، اس لیے ہم جو نا یہ نہیں مانتے۔ اب جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا پھر کیا چاہتے ہو؟ کہا یہ جو دیواریں کھڑی ہیں نا ان میں روشن دان بھی ہونے چاہیے، تاکہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے رہیں کہ ہمارے باقی بھائی بھی سلامت آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے۔ ضدی تھے نا۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، جناب موسیٰ نے اس برف کی بنی دیواروں کو حکم دیا تو ان میں روشن دان پیدا ہو، سوراخ بن گئے، جگہ جگہ سوراخ بن گئے۔ کہا اب تمہاری مانی، اب دیکھتے جاؤ ایک دوسرے کو اور چلتے جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام پار کر گئے بحر قلزم تو شاید اللہ کا حکم یہ ہوتا کہ موسیٰ اب دوبارہ آسا مارنا تاکہ پانی آپس میں مل جائے۔ اللہ نے کہا بت رک، نہیں ایسا نہ کرنا، آپ کراس کر جاؤ اور ان رستوں کو یوں ہی چھوڑ جانا، جاؤں اگر پانی آ گیا تو پھر تو وہ نہیں اندر آئے گا فرعون، اور فرعون کا لشکر تو نہیں آئے گا نا، وہ تو پانی دیکھ کر نہیں آئیں گے۔ اب خشک راستے دیکھ کر آئیں گے، جندم مغرقون، تو پھر میں ان کے پورے جند کو اور اس فرعون کو غرق کر دوں گا۔ اب جناب موسیٰ اور ان کے حواریوں نے، ان کے ماننے والوں نے جو ہے نا بنی اسرائیل نے بحر قلزم کراس کر لیا۔ اب فرعون نے دیکھا ماشاءاللہ یہ تو رستے بنے ہوئے ہیں، تو اب تو موسیٰ کو پکڑنا مشکل ہی کوئی نہیں، ہم پریشان تھے سمندر کو سے کیسے موسیٰ کو پکڑیں گے، چلو بھائی چلیں۔ لیکن پھر کسی نے کہا اور نہیں یہ کلیم کے یہ خاص تھا، تمہارے لیے نہیں ہے، تم مارے جاؤ گے۔ اب وہ بھی جھجکنے لگا کہ شاید یہ بات سچی ہو۔ پھر یہ تھا کس پر؟ گھوڑے پر۔ اللہ تعالیٰ نے تدبیر کیا چلائی، اس کو کہتے ہیں رب کی تدبیر ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا مکر ہو، انہوں نے مکر کیا، اور کچھ نادانوں نے کہا اللہ نے بھی الیاذ باللہ مکر کیا۔ نہیں، لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ اس کے مقابلے میں تدبیر کرتا ہے۔ تدبیر اور مکر میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے یہ ترجمہ کر دیتے ہیں، لیکن نہیں۔ اب دیکھنا اللہ نے تدبیر کیا کی، انہوں نے اب جناب موسیٰ کو پکڑنا چاہا، لیکن پھر روک دیا گیا کہ نہ جانا، غرق کیے جاؤ گے۔ اب یہ گھوڑے پر تھا، اللہ نے جبریل امین کو گھوڑی پر بھیج دیا۔ اب جبریل امین آئے تو انہوں نے فرعون کو کہا چلو چلتے کیوں نہیں ہو، انسانی شکل میں آئے نا بنی اسرائیل کی، نہیں قوم فرعون کی طرح کے بن کر، وہی لباس اسی طرز کا قبطیوں جیسا لباس پہن کر آئے۔ وہ کہا چلتے کیوں نہیں؟ کہا نہیں ہم مارے جائیں گے۔ کہا لو ڈرتے ہو، میں آگے لگتا ہوں۔
ڈرتے کیوں؟ میں آگے لگتا ہوں، دیکھنا کچھ نہیں ہوگا۔ اب جناب جبرائیل امین نے گھوڑی جب آگے کی نا گھوڑے کے، تو فرعون کا گھوڑا گھوڑی کو دیکھ کر چل پڑا۔ وہ جو قدرت نے کشش رکھی ہے نا منص و مذکر میں، وہ کشش پیدا ہوئی، وہ چل پڑا۔ اب جناب آنکھ جھپکنے سے پہلے جناب جبرائیل تو نکل گئے، یہ جب درمیان سمندر میں گئے تو اللہ نے پانی کو حکم دیا اچک لو ان کو۔ یہ ہے تدبیر۔ لوگ مکر کرتے ہیں، اللہ اس کے مقابلے میں تدبیر فرماتا۔ کہا کہ آپ چھوڑ دینا ان راستوں کو یوں ہی، وَتْرُکْ چھوڑ دینا، بحرا رہوا سمندر کے ان خشک راستوں کو، انہم جند مغرقون ہم انہیں لشکر سمیت غرق کر دیں گے۔ اللہ سے دعا ہے